السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو برج کورس 10ویں جماعت کا 38واں دن دیکھنے جا رہے ہیں۔ تمام ایک سے لے کے ابھی تک کی جتنے ویڈیوز ہو چکے ہیں، تمام ویڈیوز کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ 38واں دن مہارت اور تصور ہے، تحریری مہارت خلاصہ نویسی، یعنی آج ہم خلاصہ نویسی کے بارے میں جانیں گے۔ آؤ معلوم کریں عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اطلاقی تحریری سرگرمی اختصار خلاصہ نویسی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ اختصار: ایک طالب علم کو اپنی درسی کتاب کے سارے الفاظ تو یاد نہیں رہتے ہیں، البتہ سبق یا عبارت کا مفہوم وہ ضرور یاد رکھتا ہے اور لمبی چوڑی عبارت کی خاص باتوں کو ترتیب اور اچھے ڈھنگ سے بیان کرنے یا لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا یہی فعل خلاصہ نگاری کہلاتا ہے۔ یعنی کسی بھی بچے کو یا ہمیں کہ کبھی بھی کوئی بھی سبق پڑھتے ہیں تو ہم پورا سبق تو یاد نہیں رہتا، مگر اس میں سے سبق کا نام اور مین لوگوں کے نام یہ سب یاد رہتے ہیں، اور اس کو اچھے سے بیچ میں سے ترتیب دی جائے تو سبق یاد ہو جاتا ہے۔ یہاں درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے، یعنی نیلسن منڈیلا کے بارے میں اقتباس دیا گیا ہے، آپ کو غور سے پڑھنا ہے اس اقتباس کو۔ جس طرح ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت تھی، اسی طرح جنوبی افریقہ بھی انگریزوں کا غلام تھا۔ جنوبی افریقہ کی 90% آبادی سیاہ فام قبائلی نسلوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کثیر آبادی پر 10% گورے انگریز حکومت کرتے تھے۔ وہ سیاہ فام آبادی پر ظلم و ستم کرتے اور ان کے ساتھ نسلی امتیاز برتتے تھے۔ سیاہ فاموں کو برابری کا درجہ حاصل نہیں تھا۔ اس نسلی امتیاز کے خلاف نیلسن منڈیلا نے آواز اٹھائی اور ساری عمر جنوبی افریقہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ نیلسن منڈیلا کا پورا نام نیلسن رولی لابل منڈیلا ہے۔ وہ 18 جولائی 1918 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون کی پڑھائی کی اور جوہانس برگ میں وکالت کرنے لگے۔ یہیں سے وہ جنوبی افریقہ کی آزادی کی تحریک میں شامل ہوئے۔ 1944 میں افریقن نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے اور اس کے ساتھ یوتھ لیگ کی بنیاد ڈالی۔ انگریزی حکومت نے انہیں 27 برسوں کے طویل عرصے تک جیل میں قید رکھا۔ آخر کار ملک میں پھیل رہی بے چینی اور بین الاقوامی دباؤ کے تحت 1990 میں انہیں آزاد کر دیا گیا۔ 1994 میں جب جنوبی افریقہ میں عام انتخابات ہوئے تو نیلسن منڈیلا کی قیادت میں افریقن نیشنل کانگریس کو اکثریت حاصل ہوئی اور نیلسن منڈیلا ملک کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہوئے۔ نیلسن منڈیلا کی جدوجہد اور قربانیوں کو عالمی سطح پر بے حد سراہا گیا۔ اب سرگرمیاں شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اطلاقی تحریری سرگرمی ہے۔ سرگرمی نمبر 1، مندرجہ بالا اقتباس کا مطالعہ کر کے اپنی بیاض میں اس کا 1 تہائی خلاصہ لکھیے۔ تو دیکھیے یہاں پر میں نے اس کا خلاصہ لکھا ہے، آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا اقتباس نیلسن منڈیلا کی زندگی کے ایک اہم کڑی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس اقتباس میں بتایا گیا کہ نیلسن منڈیلا نے جب جنوبی افریقہ کے لوگوں کو انگریزوں سے آزادی دلانے کی کوشش کی تو انہیں انگریزوں نے 27 سال کے لیے قید میں رکھا۔ نیلسن منڈیلا نے قانون کی پڑھائی کرنے کے بعد جوہانس برگ میں وکالت کرنے لگی۔ یہاں سے وکالت کرتے کرتے انہوں نے جنوبی افریقہ کے لوگوں کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کا ارادہ کیا۔ آؤ مشق کریں۔ ہندوستان کے کسی ایک مجاہد آزادی کے متعلق معلومات حاصل کر کے اپنے بیاض میں لکھیے، اور آؤ تخیلاتی بنے چیلنج، کسی اخبار یا رسالے سے کوئی ایک پیراگراف کا مطالعہ کر کے اسے اپنے الفاظ میں لکھ کر اپنے معلم، معلمہ یا والدین سے اصلاح کروائیے۔ تو آؤ مشق کریں کا جواب یہاں پر دیا ہوا ہے۔ ہندوستان کی ایک اور مجاہد آزاد جن کا نام ابوالکلام آزاد ہے، وہ 11 نومبر 1988 کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ مولانا، یہاں پہ 1888 آئے گا، یہاں پہ آپ کو 1888 لکھنا ہوگا، غلطی سے 1988 لکھا ہوا ہے نا۔ یہاں پہ آپ کو، یہاں پر دیکھیے، یہاں پر جو ہے، یہاں پر آپ کو 1988 لکھا ہے نا، تو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے، 1888 لکھنا ہے۔ مولانا آزاد میں ہندوستان کی سوچ و فکر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ گاندھی جی کے ذریعے چلائی جانے والی عدم تعاون تحریک میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1923 مولانا آزاد کانگریس کے صدر چنے گئے۔ قومی تحریکوں میں مولانا آزاد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس لیے انہیں کئی مرتبہ جیل جانا پڑا۔ 22 فروری 1958 کو اس بڑی شخصیت کا
انتقال ہو گیا، جس سے ہندوستانی رنج و غم کے سمندر میں ڈوب گئے۔ تو اگر آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز چاہیے تو ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کریں۔ وہاں سے آپ جو بھی سوال جو آپ پوچھیں گے ہمیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سارے سوال و جواب کو پورا کر سکیں۔ اور ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔